रही है कि जंग बंदी देर पा साबित होगी और दोनों मुमालिक के दरमियान पैदा शुदा गलत फहमियां दूर होंगी। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आसिम सुलेमान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि अभी जंगबंदी के हवाले से इत्तलात दोनों अतराफ से आई, लेकिन उसके बावजूद जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है या वहां से जो तश्कीलात की पाकिस्तान के अंदर आमद के हवाले से हमने कला कमा करने की कोशिश की है, इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या अफगान तालिबान जो हैं वो असर खो चुके हैं इस अनारकी फैलाने वालों के ऊपर, या फिर खुद इनको एक शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली तो बात यह है जी कि अफगानिस्तान के साथ हमने एक हमेशा से ब्रदरहुड और ब्रदराना ताल्लुकात रखे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की हमें जो है वो रिलीफ ही नहीं दी। कभी उन्होंने पाकिस्तान को कभी अच्छी तरह से ट्रीट ही नहीं किया। उन्होंने अब वही किया जो उनका दिल करता रहा, और वो जो थे ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करते रहे, जिसका रिज़ल्ट ये था कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कि आपने बताया अपने इंट्रो में कि इतने ज़्यादा अटैक्स हुए, 10,000 से ज़्यादा, और तकरीबन 4,000 लोग मारे गए। और ये सारा जो सिलसिला था ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो रहा था, और पाकिस्तान इनको बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप अपना ये काम ख़त्म करें। जितने हमारे इनके साथ मुआहदे हुए, जितनी भी हमारे इनके साथ एग्रीमेंट्स हुई, और जितने भी सुलह सफाई की बातें थीं, वो कोई भी बात जो है रंग ना ला सकी, और ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू करती रही। और फिर अब फाइनली इन्होंने इंडिया के जो बलबोते के ऊपर हमें अटैक किया, और फिर ये जो अभी जो नया सिलसिला शुरू हुआ दहशत गर्दी का पाकिस्तान के इलाकों में, और फिर उसके बाद बॉर्डर के ऊपर, तो उसका तो जवाब इनको मिलना ही था। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहुत अच्छी तरह से दे रही है और देती रहेगी, अगर ये अपने जो है सेंसेस में नहीं आए। और एक चीज़ याद रखें कि ये अफ़गानिस्तान का जो हमारा जो उनके साथ अच्छा एटीट्यूड रहा है, उसका कभी हमें कोई सिला नहीं मिला। और ये वो लोग हैं जी जो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, और इनको जो है एक सबक सिखाना पड़ेगा। और ये जो सबक इनको सिखाया गया, ये इनको मेरा ख्याल है आने वाले दिनों तक याद रहेगा। और अभी तभी चूँकि इनको ये जब तकलीफ़ हुई तो इन लोगों ने इधर उधर भाग दौड़ शुरू की और कहा कि जी हमें सीज़ फायर कर दें, और अभी जो है सुलह सफाई से बात करते हैं। क्या हमने सुलह सफाई के ऊपर बात पहली दफ़ा की है? ये तो दर्जनों दफ़ा इनके साथ हमने बैठने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की। देखें जी, आजकल जो है ना, जो वॉरफेयर है, जो कि पहले ज़माने के अंदर गुरेला वॉरफेयर या जो आपकी ये टेररिस्ट किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती थी, ये आप करने में कामयाब हो जाते क्योंकि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। आज आपकी जो है ना टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस हो चुकी हुई है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप छुप नहीं सकते, क्योंकि आप की सर्वेलेंस इतनी मजबूत होती है अपने दुश्मन के ऊपर कि आप उनकी कम्युनिकेशन से आप उनका सुराग लगा सकते हैं। आप उसकी रिकॉनेसेंस से और फोटोग्राफी से आप उनका सुराग लगा सकते हैं। फिर रात के वक्त जो है वो इंफ्रारेड से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप देखें कि उनके छुपने की भी आपने जो चॉइसेस हैं ख़त्म कर दी, फिर आप उनके ऊपर जब ड्रोन भेजते हैं, उसका ड्रोन का एक अपना प्रेशर होता है, क्योंकि वो अवेलेबल भी होता है और वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। और पाकिस्तान में ऐसी हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है कि हमारे अपने ड्रोन्स हैं और हम अपने ड्रोन्स खुद बनाते हैं, और बड़ी कामयाबी से हमने उनको इस्तेमाल भी किया ये अभी रिसेंट ऑपरेशन के अंदर। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, दोहा का मकाम वो है जहां बैठ के अफगान तालिबान ने ये बावर करवाया था, ये यकीन दहानी करवाई थी कि हमारी सरजमीन जो है किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब बारहा इस्तेमाल हो रही है, बारहा हम शवाहिद पेश कर चुके हैं, तो क्या उस मुआहिदे को भी ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, उसकी शिक के ऊपर भी जोर डाला जा सकता है, या फिर ये दोनों मुमालिक के जो पेचीदा ताल्लुकात हैं माजी के, सिर्फ उसी का तज़किरा होगा? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि कोई चीज़ भी बातचीत के बगैर तो हल नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो ये अभी होगा कि जी पहले तो टेररिज्म ख़त्म किया जाए, और फिर बॉर्डर के ऊपर पीस लाया जाए, ताकि ये जो है कि आगे इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सके। लेकिन इसकी जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो लोग बैठ के ये डिस्कस करेंगे और जो ये एग्रीमेंट के लिए आएंगे अफ़गानिस्तान से, उनके पास ये पावर होनी चाहिए
کہ جی وہ جو وہاں پہ ڈیسیجن ہوگا اور جو اگریمنٹ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا. پاسٹ کے اندر موسٹلی یہ ہوتا رہا کہ وہ کہتے رہے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ہم اس سے اگری کرتے ہیں لیکن ہم واپس جائیں گے اور بعد میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے, اور وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی چیزیں. لیکن ابھی اس دفعہ میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ ابھی جو ڈیسیجن ہے وہ جو ابھی ہوگا وہ اٹل ہوگا. اس کے اوپر آپ کے پاس پیچھے جانے کی جو ہے وہ آپشن نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر پاکستان کو بھی جو ہے وہ فرملی اس کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہوگی کہ جی ہم آپ کی جو بات ہے وہ سنیں گے, اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اگر آپ ٹھیک ہیں اور ہم اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں تو یہ پھر امپلیمنٹ بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جو مرضی کرتے رہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی سیز فائر کے اندر انہوں نے سیز فائر کی وائلیشنز کرنے کی کوشش کی, اور پھر جو کل ہوا مطلب 70-80 بندے ان کے مارے گئے صرف اسی لیے کہ وہ باز ہی نہیں آ رہے. اور کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اکراس دا بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور وائلیشن کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں جو ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو پاکستان نے تو یہ شروع ہی نہیں کیا, یہ شروعات بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے. اور کس کی شے پہ ہوئی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کی شے کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں. اور آج افغانستان کے پاس ہے کیا؟ یہ ہمیشہ سے پاکستان کے بل بوتے کے اوپر اپنی جنگیں لڑتے رہے. آپ دیکھیں سوویٹ وار جو تھی وہ اس کے اندر کس کے کندھے پہ انہوں نے لڑ کے یہ جیتی. اور جو ان لوگوں کے اوپر جب مشکل وقت آیا ہوا تھا وہاں پہ امریکہ کا کنٹرول تھا افغانستان میں, اس وقت بھی یہ بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, اور یہ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں. یہ کون سی بہادری ہے ان کے پاس؟ جو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پوچھو, فلاں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو, ان کو جب انتظام حکومت کے اندر وہ آ چکے ہیں تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں؟ یہ جی دیکھیں انڈیا جو افغانستان ہے اس کے پاس تو کوئی فوج ہے ہی نہیں, پہلی بات تو یہ. اور جو ان کی فوج ہے وہ ریگ ٹیگ فوج ہے, وردی پہننے سے آپ فوج نہیں بن جاتے. تو ان کے پاس تو ایسی کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکیں آرمی اور یہ جنگ لڑ سکیں. جنگ تو یہ لڑ نہیں سکتے. جو گوریلا وارفیئر ہے جی, اب گوریلا وارفیئر بھی وہ اتنی آسان نہیں رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ بارڈر ایریاز کے اندر یہ اپنے ایریاز کے اندر رہ کے وہاں سے صرف انفلٹریشن کروا سکتے ہیں نا, وہ تو ہم رکوا سکتے ہیں. اور وہ ابھی ہم نے ان کو بتایا بھی ہے کہ اگر آپ کریں گے جہاں جہاں سے یہ ہوگا وہاں پہ اٹیک ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ان کے اوپر پتکیا میں اٹیک ہوا اس کے اندر ان کے ہم نے ڈیو ہیڈ کوارٹرز کو بھی اٹیک کیا, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی کیا, بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی کیا. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب چھپ نہیں سکتے. دیر ول بی نو اسپیس فار دیم ٹو ہائڈ. اور دوسرا آپ جو میں نے جس آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بدل چکی ہے اور اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ابھی گوریلا وارفیئر بھی کوئی اتنا آسان آپشن نہیں ہے. اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے 3 طاقتوں کو ہرایا, دیکھیں جی جب برٹش کا دور تھا, پرانا دور تھا, چٹانوں کے پیچھے چھپ کے لڑتے تھے, وہ ابھی ختم ہو گیا. اب چٹان کے پیچھے چھپ کے لڑنے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں آپ سوویٹ وار کے اندر. سوویٹ وار کے اندر کس نے ان کو سپورٹ کیا؟ ہم نے کیا. ان کے جب برا وقت آیا, جب ان کے پاس 9/11 کے بعد جس وقت امریکنز نے ان کو دبوچا صحیح طرح سے, تو پھر اس وقت بھی یہ کس کے پاس روتے ہوئے آئے؟ ہمارے پاس ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ افغانز کی آج کیا ویلیو ہے؟ they don't have any value as far as the military power is concerned. اور یہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا جو بدمعاش سمجھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑا سا بھی ابھی پریشر پڑا ہے نا تو دنیا میں یہ تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی جنگ ختم کرائیں. اور چلاکی ان کی ختم نہیں ہوتی کہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی شہر کے اوپر یہ یہاں پہ بارڈر پہ آ کے ہماری مستی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک اچھے ہمسائے کا اور ایک بردرلی کنٹری کا یہ آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا, انہوں نے تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, انہوں نے تو کم ظرفی دکھائی ہے, اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ جو ہے آئی وڈ سے انہوں نے کبھی بھی اپنے دل سے ہمیں جو ہے اس طرح بھائی یا مسلمان تسلیم نہیں کیا. ویسے یہ مسلمانیت کے جو ہے گیت گاتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں. اچھا سر, میرا ایک آخری سوال یہ کہ دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان سے ہم نتائج کتنے مثبت نکلنے کا امکان رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ حال ہی میں بھارت کا دورہ بھی کر کے آئے ہوں,
آپ بھارت کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو دھمکا بھی آئے ہوں، آپ پاکستان کے بارے میں اپنے لوگوں کو تاثرات مختلف بتا رہے ہوں، تو تب کتنے نتیجہ خیز یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات تو اسی وقت ہوں گے جس وقت، جس کا انگریزی میں کہتے ہیں نا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اگر ان کی ول ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ کامیاب ہوگی، کیونکہ ہماری تو ول ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ امن کی طرف نہیں آئیں گے تو جو یہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ جی ہم جو ہے اس کا ہم فیصلہ کر کے رہیں گے۔ اب یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ول ہے، ان کی ایک اسٹرانگ آرمی ہے، ان کی ایک اسٹرانگ ایئر فورس ہے، اور اس سے ہم چھپ کے نہیں جا سکتے، اور یہ نہ ہی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنے سے کتنا بڑا دشمن تھا بھارت، اس کو جو 6-7 کو سبق سکھایا ایئر فورس نے، اور 10 تاریخ کو آرمی اور ایئر فورس کا جو جوائنٹ آپریشن ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ ٹرمپ صاحب کے پاس روتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ بھی ابھی روتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اگر آج نہیں مانیں گے تو کل مان جائیں گے۔ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ہے مذاکرات سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں حل ہوگی، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کو ڈرانے سے یا دھمکانے سے نہیں کبھی حل ہوں گی۔ اور باقی جائے گی بات کہ جی یہ افغانستان کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی آپشن ہے، تو آپشن کیا ہے ذرا بتا بھی دیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس وقت آپشن نہیں ہے۔ امن کو اگر قائم نہ رکھا گیا تو حال افغانستان کے لیے بہت خراب ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی ایشو پہ مزید